الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا جا زندگی مدینہ سے جونکے ہوا کھلا شاعر کے حضور خفا ہے منا کھلا کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطن سنوار لیں ابو بکر سے آئین عشق و وفا کھلا دنیا مسلمہ پہ بہت ہی تنگ ہو گئی فاروق اعظم کے دور کے وہ نقشے اٹھا کھلا جن سے گناہ نے ہمیں محروم کر دیا عثمان کے وہ زاویے شرم و حیا کھلا مغرب کی گلیوں میں مارا نہ پھر گدائے علم دروازہ علم سے خیرات جا کھلا میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے وجود نوجوان دوستوں اور بھائیوں میں نے آپ حضرات کی خدمت میں قرآن کریم کی 2 جگہوں سے تلاوت کی ہے میں نے 2 مقام سے قرآن کریم پڑھا ہے اور میں آپ کی خدمت میں اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ پیش کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے میں نے قرآن کریم کی 2 آیتیں آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہیں پہلے آپ حضرات پورے بیان کا خلاصہ سماعت فرما لیں اس پر میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا میں نے آپ کے سامنے جس عنوان پہ گفتگو کرنی ہے وہ صرف 2 لفظ ہیں نمبر 1 عطا اور نمبر 2 بقا عطا سمجھیں اور بقا سمجھیں پورا عنوان اور پورا جلسہ انسان کے ذہن میں محفوظ نہیں رہتا لیکن خلاصہ انسان دماغ میں بٹھا لیتا ہے آپ 2 لفظ ذہن نشین فرما لیں نمبر 1 عطا اور نمبر 2 بقا عطا اور بقا کا مطلب کیا ہے اہل سنت والجماعت احناف دیوبند کا نظریہ ہے اس کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے اس کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ ہے ہمیں جو کچھ ملا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے ہمارے پاس جو کچھ بچا ہے وہ بھی حضور کی وجہ سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ جب یہ 2 باتیں سمجھ آئیں تو پھر ختم نبوت بھی سمجھ آتی ہے اس عنوان پہ جان اور مال لگانا بھی سمجھ آتا ہے اس پہ سب کچھ فدا کرنا بھی سمجھ آتا ہے اس عقیدے پر لوگ دیوانوں کی طرح اپنی جان کو لٹاتے ہیں، یہ بات بھی سمجھ آتی ہے
پہلے بنیاد سمجھیں، اس کے بعد اگلی بات میں کرتا ہوں۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کائنات کے وجود کی عطا یہ بھی حضور کا صدقہ، کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی حضور کا صدقہ۔ میں نے اس کے لیے 2 آیتیں پڑھی ہیں، پہلے پہلی بات کو سمجھیں پھر دوسری سمجھیں۔ قرآن کریم میں ہے وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اللہ رب العزت نے آسمانوں کو پیدا کیا، اللہ نے زمینوں کو پیدا کیا، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، پھر خدا نے 7 زمینیں، اوپر 7 آسمان، ان 7 آسمانوں پہ سمندر، اس سمندر پہ عرش خدا نے سجایا ہے۔ ایک سمندر وہ ہے جو کراچی میں ہے، ہمیں آنکھوں سے نظر آتا ہے، ایک سمندر وہ ہے جو خدا کی کرسی پہ ہے، ہمیں نظر نہیں آتا۔ کراچی والے سمندر کو ماننا یہ ایمان نہیں ہے، وہ آنکھ نے دیکھا ہے۔ اس سمندر کو ماننا ایمان ہے جس کو آنکھ نے دیکھا نہیں ہے۔ کملی والے پیغمبر نے فرمایا ہے ہم حضور کے ماننے والے ہیں، نظر نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، نظر آئے تب بھی مان لیتے ہیں، سمجھ نہ آئے تب بھی مان لیتے ہیں، نہ سمجھ آئے تب بھی مان لیتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میں قرآن پڑھنے لگا ہوں، 7 زمینیں پیدا کی، 7 آسمان پیدا کیے، وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اپنا عرش اس سمندر پہ خدا نے رکھا ہے۔ یہ زمینیں پیدا کیوں کی ہیں، آسمان پیدا کیوں فرمائے ہیں، عرش کو سمندر پہ کیوں رکھا ہے، وجہ اللہ نے خود بتائی ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہیں دکھانا چاہتا ہوں احسن عملہ کون ہے، میں پیدا فرمانا چاہتا ہوں احسن عملہ کو۔ ظاہر ہے پیدا فرمائیں گے تبھی ہمیں دکھائیں گے، جب پیدا کریں گے نہیں ہمیں دکھائیں گے کیسے؟ اس کا معنی یہ ہے زمین و آسمان کو پیدا بھی کیا احسن عملہ کی وجہ سے، عرش کو سمندر پہ سجایا بھی احسن عملہ کی وجہ سے۔ اگر احسن عملہ دکھانا نہ ہوتا، احسن عملہ کو بنانا نہ ہوتا، اللہ آسمان و زمین کو وجود نہ دیتے۔ احسن عملہ کیا ہے؟ عربی زبان کے 2 لفظ ہیں، ایک لفظ ہے اکثر عملہ، ایک لفظ ہے احسن عملہ۔ اکثر عملہ کا معنی کیا ہے؟ احسن عملہ کا معنی کیا ہے؟ اگر کوئی آدمی عمل زیادہ کرے نتیجہ تھوڑا نکلے اسے کہتے ہیں اکثر عملہ۔ اگر آدمی کام تھوڑا کرے نتیجہ زیادہ نکلے اسے کہتے ہیں احسن عملہ۔ پورے قرآن کو پڑھ لیں، اللہ اکثر عملہ کی بات نہیں کرتے، جب بھی کرتے ہیں احسن عملہ کی بات کرتے ہیں۔ میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں ایک کثرت عمل ہے، ایک حسن عمل ہے۔ شریعت کو کثرت عمل مطلوب نہیں ہے، حسن عمل مطلوب ہے۔ شریعت یہ نہیں کہتی عشاء سے فجر تک آپ نمازیں پڑھیں، لیکن شریعت ضرور کہتی ہے عشاء اور فجر پڑھیں لیکن اچھی طرح پڑھیں۔ آدمی زیادہ پڑھے تو اسے کثرت عمل کہتے ہیں، اچھی طرح کرے اسے حسن عمل کہتے ہیں۔ ایک اکثر عملہ ہے، ایک احسن عملہ ہے۔ ذرا توجہ رکھنا، اگر عمل زیادہ نتیجہ کم ہو یہ اکثر عملہ، اگر عمل تھوڑا نتیجہ زیادہ یہ احسن عملہ ہے۔ میں مثال دے کر بات سمجھاتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطاب یوں فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کی شان میں نازیبا جملہ کبھی نہ کہنا۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دینا، گالی کے لیے عربی زبان میں لفظ شتمن ہے، نبی نے سبن بولا ہے، سبن گالی کو بھی کہتے ہیں، نازیبا کلمے کو بھی کہتے ہیں۔ فرمایا میرے صحابہ کی شان میں نازیبا کلمہ کبھی نہ کہنا۔ اس کی دلیل یہ دی ہے فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَوْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُ أَوْ نَصِيفَهُ، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ بھی کر ڈالو، میرا صحابی 1 آدھا یا کلو جو مٹھی جو خرچ کر بھی لے، تمہارا احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دینا میرے صحابی کے 1 کلو جو کے صدقے کے برابر نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمارا دیکھنے میں صدقہ زیادہ ہے لیکن اس کا اجر تھوڑا ہے، صحابی کا دیکھنے میں عمل تھوڑا ہے لیکن اجر زیادہ ہے۔ اگر عمل زیادہ
اور اجر تھوڑا ہو اسے اکثر و عملا کہتے ہیں، اگر عمل تھوڑا اجر زیادہ ہو اسے اکثر و عملا کہتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے ہم جبل احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر ڈالیں ہمیں اجر ملے، ہمیں اکثر و عملا کہیں گے۔ صحابی مٹھی جو خرچ کر لے اسے اجر ملے، اسے اکثر و عملا کہیں گے۔ ہم اکثر و عملا ہے، صحابی احسن و عملا ہے۔ ذرا اور آگے چلیں، اللہ کے نبی کو بھی دیکھے، حضرت نوح علیہ السلام کو بھی دیکھے۔ اگر قرآن سے پوچھے جواب بھی تب بھی وہ ہے، اگر آپ سے پوچھے جواب تب بھی یہ ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سو سال امت کو دین کی دعوت دی ہے، قرآن بھی کہتا ہے 950 سال دی ہے۔ اگر آپ سے پوچھے ہمارے پیغمبر نے کتنے سال امت کو دین کی دعوت دی ہے، آپ نے 23 سال کہنا ہے۔ اب مجھے آپ بتائیں، ایک طرف 950 سال ہے، ایک طرف 23 سال ہے۔ 950 سال زیادہ ہے، 23 سال کم ہے، لیکن نتیجے کو دیکھے تو 950 سال دعوت کے نتیجے میں کلمہ پڑھ کے کشتی میں بیٹھنے والے تعداد 85 بنتی ہے۔ میرے محمد کی 23 سالہ محنت کا نتیجہ دیکھے، میرے نبی کے ساتھ کلمہ پڑھ کے بیعت کرنے والے، حضور کی صحابیت میں آنے والے 1,24,000 بنتے ہیں۔ 950 سال کے نتیجے میں 85 ہے، 23 سال کے نتیجے میں 1,24,000 ہے۔ تو پھر ہم یوں کہیں گے حضرت نوح ان کے مقابلے میں اکثر و عملا ہے، ان کا عمل زیادہ ہے لیکن نسبتاً نتیجہ کم ہے۔ میرے محبوب کی محنت دیکھ 23 سال کی ہے، نتیجہ 1,24,000 ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں وہ اکثر و عملا ہے، میرے مصطفیٰ اکثر و عملا ہے۔ اگر تیرا ذوق تازہ ہو میں ایک جملہ یوں بھی کہتا ہوں، اگر میرے نبی کے صحابہ 1,24,000 ہے تو کل انبیاء کی تعداد بھی 1,24,000 ہے۔ کبھی غور کیا ہے نبی بھی 1,24,000 ہے، میرے مصطفیٰ کے صحابہ بھی 1,24,000 ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے خدا نے انسانیت کو دین دیا ہے، اپنے نبی کے واسطے سے نبی نے خدا کا دین امت کو دیا ہے۔ صحابہ کے واسطے سے انسان اور خدا کے درمیان واسطہ نبی بنتا ہے، نبی اور بقیہ امت کے درمیان واسطہ صحابی بنتا ہے۔ خدا کے سفیر کا نام نبی ہے، نبی کے سفیر کا نام صحابی ہے، خدا کے قاصد کا نام نبی ہے، نبی کے قاصد کا نام صحابی ہے، خدا کے نمائندہ نبی ہے، نبی کا نمائندہ صحابی ہے۔ تو پھر میں یوں کہوں گا جو نمائندگان خدا ہے وہ 1,24,000 ہے، جو نمائندگان مصطفیٰ ہیں وہ بھی 1,24,000 ہے۔ خدا نے میرے مصطفیٰ کو بتایا ہے، میرے پیغمبر تیرا اعزاز یہ ہے کہ جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں، جتنے نمائندے میرے ہیں اتنے ہی نمائندے تیرے ہیں۔ اگر میرے 1,24,000 ہیں تو تیرے بھی 1,24,000 ہیں۔ اگر تیرے بعد کوئی نمائندگی خدا کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے، اگر ان کے جانے کے بعد کوئی نمائندگی مصطفیٰ کا دعویٰ کرے تو وہ بھی بے ایمان ہے۔ جب حضور دنیا میں آئے ہیں نبوت کا دروازہ بند ہوا ہے، جب حضور دنیا سے گئے ہیں تو صحابیت کا دروازہ بند ہوا ہے۔ حضور کے آنے پہ نبوت ختم ہے، نبی کے جانے پہ صحابیت ختم ہے۔ ہم ان کے بعد کسی کو نبی نہیں مانتے تو ان کے بعد کسی کو صحابی بھی نہیں مانتے۔ میں بتا یہ رہا تھا حضرت نوح کو دیکھ تو اکثر و عملہ ہے، مصطفیٰ کو دیکھ تو اکثر و عملہ ہے۔ چلیں اور آگے چلتے ہیں، حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام انبیاء ہیں، 1,24,000 ہیں۔ آخر میں امام الانبیاء تنہا حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ادھر تعداد 1,24,000 ہے۔ لیکن یہ بتا 1,24,000 کی ہزاروں سال محنت کے نتیجے میں جنت میں کتنے جائیں گے؟ میرے مصطفیٰ کی محنت کے نتیجے جنت میں کتنے جائیں گے؟ قیامت کے دن اصحاب جنت کی صفحے دیکھ، اہل جنت کی تعداد کو دیکھ، اہل جنت کی تعداد میں 120 صفحے بنتی ہے۔ کل جنتیوں کی جو صفحے ہیں ان کی تعداد 120 بنتی ہے۔ ان 120 میں سے 80 صفحے وہ ہے جو تنہا میرے مصطفیٰ کی امت کی ہے، اور 40 صفحے وہ ہے جو 1,24,000 انبیاء کی امتوں کی بنتی ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہے 1,24,000 کی محنت کی وجہ
وجہ سے صفحے 40 بنی ہے، تنہا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے صفحے 80 بنی ہے، تو 1,24,000 محنت کرے تو جنت کی صفحے 40 بنتی ہے، تنہا مصطفیٰ محنت کرے تو جنت والوں کی تعداد 80 بنتی ہے، تو پھر مان لے وہ سارے اکثر و عملہ ہے، میرا مصطفیٰ تنہا ان کے مقابلے میں اکثر و عملہ۔ اس سے ایک بات ذرا توجہ سے سمجھے، ایک بات ذرا سمجھے، میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں لیکن آپ میرا طرز بھی سمجھے۔ میں آپ سے نعرے نہیں لگواؤں گا، میں آپ کی خدمت میں دلائل پیش کروں گا۔ میں کہتا ہوں جتنے وقت نعرے پہ اتنا وقت دلیل پہ لگنا چاہیے، میں تھوڑے وقت میں دلائل زیادہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، ذرا بات توجہ سے سمجھنا۔ میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا، اگر اہل جنت کی صفحے 120 بنتی ہے، ان میں میرے نبی کی وجہ سے 80 بنتی ہے، باقی انبیاء کی وجہ سے 40 بنتی ہے۔ ایک ہمارے ملک میں ایک فرقی چھوٹی سی ایک فتنی پیدا ہوئی ہے، پہلے سرگودا نہیں تھی، اب سرگودا میں داخل ہوئی ہے، اس کو نکال دے، آئندہ نسلیں برباد ہوں گی، اس کا رستہ روک دے، آئندہ نسلیں محفوظ نہیں ہوں گی۔ اس فتنی کا نام انہوں نے جماعت المسلمین رکھا ہے، کام جماعت المکفرین شروع کیا ہے۔ ان کا کام کیا ہے؟ یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی مسلمان نہیں، یہ بھی کافر، یہ بھی کافر۔ دیوبند والوں کا کام یہ ہے کافر کو مسلمان بنانا ہے، ان کا کام یہ ہے مسلمان کو کافر بتانا ہے۔ مسلمان کو کافر بتانا کمال نہیں ہے، کافر کو مسلمان بنانا کمال ہے۔ ان کا ایک لڑکا ہمارے آدمی سے بحث کرنے لگا، ہم حق والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، تم حق والے نہیں ہو۔ اس لڑکے نے بہت پیارا جواب دیا ہے، میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کبھی جواب دلیل سے دیتے ہیں، کبھی جلیل جفا سے دیتے ہیں۔ دلیل کا معنی اصول کے مطابق جواب ہے، اور جفا کا معنی اصول نہیں دیکھتا، وہ دیکھتے ہیں میرا مخالف قابو آیا یا نہیں آیا، یہ جوڑ بنا نہیں بنا، اس کو چھوڑ دے، مخالف گرا یا نہیں گرا، اسے جفا کہتے ہیں۔ جب مقابلے میں دو پہلوان ہیں، ایک پہلوان دوسرے کو گرائے، کشتی کے اصولوں سے گرائے تو ریفری فاتح قرار دیتا ہے، کشتی کے اصول کو توڑ کے گرائے ریفری فاتح قرار نہیں دیتا۔ تمہیں یوں سمجھ شاید نہ ہے، میں نئی نسل کو مثال دوں گا، اگر دو ٹیمیں میدان کے نکل میں کرکٹ کھیلے، اس میں ایک بیٹ لے کے کھڑا ہے، دوسرا بولر بالنگ کرا رہا ہے، لیکن اس نے بال اگر کرائی ہے اور اس نے بٹا بال کرائی ہے تو ریفری اس کو فاتح قرار نہیں دیتا، یہ وکٹ اڑا بھی دے جو کہتا ہے وہ آؤٹ نہیں ہے۔ بھئی اس نے بال کرائی، وکٹ اڑ گئی ہے، آؤٹ کیوں نہیں ہوا؟ اس نے اس لیے کہ بال یہ بٹا بال ہے، یہ کرکٹ کے قانون کے مطابق نہیں ہے، اسے میں کہتا ہوں۔ لیکن دیہات والے یہ نہیں دیکھتے یہ اصول کے مطابق ہے یا نہیں، وہ دیکھتے ہیں بولنگ سے اس کی وکٹ اڑی ہے لہذا اس کو شکست مان لی جانی چاہیے۔ ایک ہوتا ہے جٹ جفا، ایک ہوتی ہے دلیل کی باتیں۔ کبھی دلیل بندے کے پاس نہیں ہوتی، وہ جٹ جفے سے مقابل کو قابو کر لیتا ہے۔ ہندوستان میں مناظرہ تھا، مناظرے میں ادھر عیسائی ہے، ادھر مسلمان مولوی صاحب ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، عیسائی پیدری کہنے لگا حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے ہیں۔ دلائل چلتے رہے، گرما گرم بحث ہوتی رہی، ایک جٹ درمیان میں کھڑا ہوا، وہ کہنے لگا مولوی جی ایک منٹ مجھے بولنے دو، یہ چوڑا تم سے قابو نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب کہنے لگے یہ کھران قسم کا پادری ہے، مجھ سے بات کم، مجھ سے 1 گھنٹہ ہو گیا، یہ قابو نہیں آ رہا، تو دلیل کیسے دے گا؟ لوگوں نے کہا قبلہ کیا فرق پڑتا ہے، آپ نے 1 گھنٹہ زور لگایا، اس جٹ کو بھی ایک بات کر لینے دو۔ وہ جٹ کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے عیسائی پادری سے کہنے لگا بھئی دیکھ تو کہتا ہے یہ عیسیٰ خدا کا باپ ہے، عیسیٰ خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا جی ہاں، تو نے خدا کو عیسیٰ کا باپ کہا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ اس نے کہا یہ دس خدا دی عمر کتنی ہے، یہ بتا خدا کی عمر کتنی ہے؟ اس نے کہا ازل سے ہے، اربوں خربوں سال سے زیادہ ہے۔ اچھا یہ بتا خدا دی طاقت کتنی ہے، خدا کی قدرت کتنی ہے؟ کہتے ہیں اللہ کل شیء قدیر ہے، وہ پوری کائنات میں سب سے زیادہ طاقت والا ہے۔ اس نے کہا پھر کچھ شرم کر لے، عمر دیکھ تو غیر محدود ہے، طاقت دیکھ تو غیر محدود ہے، اور جمعہ ایک عیسیٰ ہے، پھر خدا منو من، عمر 60 سال ہے تو جمعہ 10 رہے۔ پھر خدا تو مجھے ماننا، یہ کیسا خدا ہے، اتنی بڑی عمر ہے، اتنی بڑی طاقت ہے، اور ایک بیٹا پیدا کیا، یہ بھی کوئی خدا ہے؟ پھر خدا مجھے مان لے، میری عمر 60 سال ہے اور میرے 10 بیٹے ہیں، تجھے حیا بھی نہیں آتی، یہ خدا کا عیب ہے یا خدا کی خوبی ہے جو تو نے عیسیٰ کو باپ مانا؟ میں زندہ ہوں، ایک میں ذمہ دار آدمی ہوں، میرے سامنے کو میرے بیٹے کو ہاتھ لگائے میں گردن نہ اڑا دوں، یہ کیسا باپ ہے کہ لوگوں نے سولی پہ چڑھا دیا ہے اور باپ بچا بھی نہیں
جپا یہ تو نے خدا کی تعریف کی ہے یا خدا کی مذمت کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا بھی کہتا ہے اور سولی پہ چڑھانا بھی مانتا ہے. ہم مسلمان بیٹا بھی نہیں مانتے اور ان کا سولی پہ چڑھنا بھی نہیں مانتے. میں نے کہا ایک دلیل ہوتی ہے توجہ، ایک جٹ جپا ہوتا ہے. ہندوستان میں مناظرہ طے ہوا، مناظرہ عیسیٰ مسلمانوں کا اور مرزائیوں کا ہے. مناظرہ طے ہو گیا، مرزائی مناظر پہنچ گیا، مسلمان مناظر نہیں پہنچا. نہ پہنچنے کی وجہ یہ مرزائی ایک دن پہلے آ گیا، مسلمان نے آنا تھا، انگریز نے ٹرین کو لیٹ کر دیا تاکہ مسلمان پہنچے ہی نہ اور مسلمانوں کی شکست کا اعلان ہو جائے. مرزائی مناظر کھڑا ہے، سٹیج سجا ہوا ہے، لوگ وہاں پہ بیٹھے ہیں، وہ ناچا کودتا پھرتا ہے. کدھر ہے مسلمانوں کا مناظر؟ تم لاؤ. دیکھو میں مرزے کا مناظر کھڑا ہوں. ایک آدمی کھڑا ہوا، وہ جٹ آدمی نے سوچا بھائی مسلمان مناظر نہ پہنچا، ہمارے خلاف بڑی بے عزتی اور ذلت ہوگی، یہ لوگ تالیاں ماریں گے. وہ جٹ کھڑا ہوا، اس نے کہا تجھ سے مناظرہ میں کروں گا، میں مناظرے کے لیے تیار کھڑا ہوں، تو کیسے کرے گا؟ اس نے کہا حضور کے صدقے میں کروں گا. یہ کھڑا ہوا، مرزائی مناظر کہنے لگا پہلے تو دلیلیں دے دے پھر دلیلیں میں دوں گا. یہ مسلمان جٹ کھڑا ہوا، اس نے 10 منٹ تک عیسائی اس مرزائی مناظر کو کبھی ماں کی گالی کبھی بہن کی گالی 10 منٹ تک گالیاں دیتا رہا. مسلمان اپنی گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، ہمیں اس نے ذلیل کر کے رکھ دی ہے، ہمارا خیال تھا کوئی دلیل دے گا، یہ تو گالیاں بکتا پھرتا ہے. یہ 10 منٹ پورے کر کے بیٹھ گیا. مرزائی مناظر کھڑا ہوا، اس نے کہا یہ مناظر تم تلاش کر کے لائے ہو، نہ آیت پڑھتا ہے نہ حدیث پڑھتا ہے، یہ گالیاں دیتا ہے. یہ مناظر ہے یا کمینہ ہے؟ یہ مناظر ہے یا خبیث ہے؟ یہ مناظر ہے یا لعنتی ہے؟ یہ کیسا مناظر ہے؟ یہ کمینہ گالیاں دیتا ہے. وہ پھر کھڑا ہوا، لوگوں نے کہا تو بیٹھ جا. اس نے کہا اس نے مجھے کمینہ کہا، میں نے جواب تو دینا ہے. وہ کہا بھئی تو بیٹھ جا. لوگوں کے ذہن میں تھا ہمیں پہلے ذلیل کیا ہے مزید ذلیل کرے گا. اس نے کہا مجھے جواب دینے دو. وہ خیر جبرن کھڑا ہوا، وہ کھڑا ہو کے کہنے لگا میں نے 10 منٹ گالیاں دی ہیں، یہ مرزائی مناظر مجھے کہتے ہیں یہ مناظر نہیں کمینہ، یہ مناظر نہیں خبیث ہے، یہ مناظر نہیں بدماش ہے. 10 منٹ گالیاں دے تو مناظر نہیں بنتا. تیرے پیو مرزے 60 سال گاڑا کڈیاں، وہ نبی ہے یا بدماش ہے، نبی ہے یا کمینہ ہے، وہ نبی ہے یا لعین ہے. 10 منٹ گالیاں نکالے تو مناظر نہیں بنتا، تو 60 سال گالیاں کٹنا نبی بن جاتا ہے. کچھ حیا کر. اب اس نے دلیل کیا دینی تھی، اس نے جٹ جفے سے ایسا پکڑا مرزائی مناظر کے پاس جواب نہیں بنا. باطل سامنے آئے، آپ گھبرایا نہ کریں، آپ ہمت کے ساتھ کھڑے ہوا کریں. میں بتا یہ رہا تھا اس نوجوان کے پاس زیادہ علم تو ہی تھا. اس نوجوان نے اس کو کہا توجہ رکھنا. چلے مجھے ایک بات یاد آئی، ایک ہمارے بزرگ تھے، وہ کاڑے کے بزرگ تھے، اردو جانتے لکھتے بھی نہیں پڑھتے بھی نہیں ہے. ہتھے چڑھ گئے، وہ ان کے غیر مقلدین کی ہتھے چڑھے، بیانات میرے سنے کو جان چھوٹی. ان کے پاس غیر مقلد آیا اور اس نے آگے عشر کے لیے مانگا، کہا میں عشر تجھے نہیں دیتا، مجھے مسئلہ سمجھ آ چکا ہے. وہ غیر مقلد پر کہنے لگا جو کہ ان کی جہادی ایک فسادی قسم کی جماعت کا کارکن تھا، وہ کہنے لگا چلو بابا جی عشر نہ دیو، ایک مسئلے سے گل کریے. فرمایا کر لو، عشر نہ دو، مسئلے پہ بات کر لیں. یہ نوجوان سمجھا یہ بابا ان پڑھ ہے، چلو اس سے بات کر لینی چاہیے. کہتے بابا جی تم یہ بتاؤ، تم رکوع جاتے اٹھتے نماز میں تم یہ رفع یدین کیوں نہیں کرتے؟ بابا جی میرے بیان سنتے رہتے تھے. وہ فرمانے لگے پتر تو رفع یدین کرنا ہے، میں نہیں کرتا. دلیل او دے ذمے نہیں جڑا نہ کرے، دلیل او دے ذمے جڑا کرے. میں رفع یدین نہیں کرتا، تو کرتا ہے. نہ کرنے والے کے ذمے دلیل نہیں ہے، جو کرے دلیل اس کے ذمے ہے. تو دلیل دے کیوں کرتا ہے، مجھے کیوں پوچھتا ہے کیوں نہیں کرتا؟ وہ نوجوان پھنس گیا اور پھنس کے کہنے لگا میں تے اس واسطے نہیں کرتا کہ 70 صحابہ کو ثابت ہے، میں اس لیے کرتا ہوں 70 صحابہ کو ثابت ہے انہاں رفع یدین کیتا ہے. وہ نوجوان کہنے لگا میں اس لیے رفع یدین کرتا ہوں کہ 70 صحابہ سے ثابت ہے انہیں رفع یدین کیا. توجہ رکھنا. بابا جی فوراً فرمانے لگے تو اس واسطے کرنا ہے کہ 70 صحابہ تو ثابت ہے، جب اتر منو اے 10 صحابہ دی تعداد کنی ہے. کہنے لگا 1,24,000. انہوں نے کہا 70 تیرے بنے تو باقی میرے بنے.
تعداد کتنی ہے؟ کہا جی 1,24,000. انہوں نے کہا 70 تیری طرف تو باقی میری طرف. اے 70 تیرو دس سے باقی نہیں دستے. میں بتا یہ رہا تھا کبھی دلیل ہوتی ہے کبھی جفا ہوتا ہے. میرے نبی کی محنت کے نتیجے میں جنت میں جانے والی صفحے 80 ہے. ذرا دلیل پہ غور کرنا. باقی انبیاء کی محنت کی وجہ سے جنت میں جانے والی 40 صفحے ہے. یہ نوجوان کہنے لگا دیکھو ہم مسلمان ہیں باقی مسلمان کوئی نہیں ہے. یہ نوجوان اٹھا اور اٹھ کے کہنے لگا مجھے بتا آل جنت کی صفحے کتنی ہے؟ کہنے لگا 120. اس نے کہا ہمارے نبی کی امت کی صفحے؟ کہنے لگا 80. اس نے کہا پہلے نبیوں کی امتیں؟ کہنے لگا جی 40. اس نے کہا اے 10 اگر اے رائی بن ڈالے مسلمان نہیں تے تیرے پیو نے 80 صفحہ پوری کر دیا. اے تسی سارے رلاؤ تے ادھی صفحہ نہیں بن دی تے تو آنے ایسی مسلمان ہے باقی سارے کافر نے. وہ نے کہا یہ دیوبند والے چھوڑ دے ان کو تو نکال دے. 80 صفحے پوری کون کرے گا؟ صرف تو صف بھی پوری نہیں ہونی. ان کو مسلمان مانتا کہ جنت کی 80 صفحے پوری ہو جائے. میں بتا یہ رہا تھا ذرا دلیل ذہن میں رکھنا. خدا نے زمین نے پیدا فرمائی ہے, خدا نے آسمان پیدا فرمائے ہیں, خدا نے عرش کو سمندر پہ سجایا ہے. وجہ کیا بیان کی ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. خدا تمہیں دکھانا چاہتے ہیں احسن عملہ کون ہے. توجہ رکھنا میں دلیل سمجھانے لگوں. احسن عملہ کون ہے؟ نیک عمل کافر بھی کرتا ہے نیک مسلمان بھی کرتا ہے لیکن کافر کے عمل میں اس کو جنت میں اجر نہیں ملے گا. مسلمان کے عمل پہ اجر ملے گا. کافر زیادہ عمل کر بھی لے اکثر عملہ ہے, مسلمان اس کے مقابلے میں احسن عملہ ہے. مسلمان میں غیر عالم بھی ہے, مسلمان میں عالم بھی ہے. غیر عالم عمل کر بھی لے لیکن وہ نیت نہیں کر سکتا جو عالم نے کی ہے. یہ اکثر عملہ ہے. عالم اکثر عملہ ہے. سارے علماء کے عمل ملا لے یہ اکثر عملہ. ان کے مقابلے میں صحابی احسن عملہ ہے. اگر سارے صحابہ کے اعمال ہو سامنے نبی ہو ان سارے اعمال کو ملائیں گے یہ اکثر عملہ بنیں گے. نبی تنہا احسن عملہ بنے گا. سارے نبیوں کو دیکھ لے مقابلے میں سید الانبیاء ہو تو یہ انبیاء اکثر عملہ بنے گے. میرا نبی احسن عملہ بنے گا. اب اگر کوئی آپ سے پوچھے بتاؤ احسن عملہ کون ہے تو سب نے کہنا ہے امام الانبیاء ہے. پھر مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے معرف القرآن میں لکھا ہے احسن عملہ سے مراد میرے مصطفیٰ کی ذات ہے. تو پھر مان لینا چاہیے خدا نے زمینوں کو پیدا کیا ہے, آسمان کو پیدا کیا ہے, عرش کو سمندر پہ سجایا ہے. اپنے مصطفیٰ کو لانے کے لیے اسے نہ لانا ہوتا آسمان و زمین کبھی نہ بناتے عرش کو کبھی نہ سجاتے. یہ سب کچھ کیا ہے آمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. خدا نے زمین کو پیدا کیا میرے مصطفیٰ کی وجہ سے ہے. کائنات کے وجود کو عطا ہے میرے مصطفیٰ کی وجہ سے. ممکن ہے کہ تو بندہ تمہیں کہہ دے اور بھئی تمہارے مولوی نے وہ قرآن کی آیت نہیں پڑھی جس قرآن میں ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. خدا کہتے ہیں میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ خدا کی عبادت کرو. میں نے کہا میں یہ پٹیاں نہ پڑھا, ہم دیوبند والے ہیں, ہم پورے قرآن کی بات کرتے ہیں اور پورے قرآن کی بات نہیں کرتے. قرآن ادھورا ہو عقیدہ ادھورا ہے, قرآن پورا ہو عقیدہ پورا ہے. میں لیعبدون بھی مانتا ہوں, میں لیبلوکم بھی مانتا ہوں. میں نے لیعبدون کو دیکھا تو مجھے پتا چلا کائنات کے پیدا ہونے کی وجہ عبادت خدا ہے. میں نے لیبلوکم ایکم احسن عملہ کو دیکھا تو پتا چلا کائنات کی وجہ آمد مصطفیٰ ہے. ہم نے کائنات کی ایک وجہ عبادت خدا بھی مانی ہے, ہم نے دوسری وجہ آمد مصطفیٰ بھی مانی ہے. ہم خدا کو مانتے ہیں عبادت اس کی کرتے ہیں, مصطفیٰ کو مانتے ہیں عقیدت اس کی ہے. ہم نے خدا کی عبادت کی ہے مصطفیٰ سے عقیدت کی. میں نے کہا کائنات کے وجود کی عطا میرے مصطفیٰ کے صدقے میں ہے. میں نے قرآن پڑھا ہے. نمبر 2 توجہ کائنات کے وجود کی بقا میرے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. کائنات باقی کیوں ہے؟ ہمارے نبی کی وجہ سے. میں قرآن پیش کرنے لگا. قرآن کریم میں ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا. مشرکین مکہ نے حرم کعبہ میں غلاف کعبہ کی کنڈی کو پکڑا ہے. غلاف کعبہ کو پکڑ کے کہتے ہیں, کعبہ کی کنڈی کو پکڑ کے کہتے ہیں. مشرکین مکہ نے عجیب کلام کیا اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب الیم. اللہ اگر دین محمد سچا ہے, دلیل سمجھنا, اگر دین محمد سچا ہے ہم پہ پتھر برسا دے. دین محمد سچا ہے ہمیں عذاب سے تباہ فرما دے. یہ کس نے کہا؟
مشرکین مکہ نے اگر دین مصطفیٰ سچا ہے ہم پہ پتھر برسا دے، دین محمد سچا ہے ہم پہ عذاب نازل فرما دے، ہمیں تیس نیس کر دے۔ خدا نے ان پہ پتھر نہیں برسائے، خدا نے ان کو ہلاک نہیں کیا، تو مشرک کہہ سکتا تھا کہ دیکھو میں سچا ہوں، اگر میں سچا نہ ہوتا پتھر برس جاتے، اگر میں سچا نہ ہوتا میں ہلاک ہو جاتا، میں نے بربادی خود مانگی ہے، خدا پھر بھی برباد نہیں کرتا۔ اس کا معنی یہ کہ میں سچا ہوں۔ توجہ رکھنا، خدا نے ان مشرکین پہ کرم یہ کیا، ان کی ڈٹائی کے باوجود انہیں ہلاک نہیں کیا۔ اب ہم گردن جھکا لیتے، ہم شرمندہ ہو جاتے، اصحاب پیغمبر شرمندہ ہوتے جب مشرک یہ کہتا اگر میں سچا نہیں تھا برباد کیوں نہیں ہوا۔ خدا نے ان پہ کرم کیا، انہیں برباد نہیں کیا، ہم پہ کرم یہ کیا، انہیں برباد نہ کرنے کی دلیل دی ہے۔ اگر یہ تمہیں کہے نا ہم سچے ہیں اس لیے ہلاک نہیں ہے، تم نے کہنے نانا ہو تو تم جھوٹے، تمہیں ہلاک ہونا چاہیے تھا لیکن تمہیں ہلاک کیوں نہیں کیا، ہمیں خدا نے دلیل دی ہے۔ ذرا دلیل پہ توجہ رکھنا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، میرے مصطفیٰ ان کی ڈٹائی کا تقاضا یہ تھا، ان پہ پتھر برسا دیے جاتے، ان کے جرم کا تقاضا یہ تھا انہیں برباد کر دیا جاتا، میں نے برباد کیوں نہیں کیا۔ وَأَنْتَ فِيهِمْ، ان میں تیری ذات جو ہے میں ان کی ڈٹائی کو دیکھو یا تیرے وجود کو دیکھو، ان کی ڈٹائی کی وجہ سے ہلاک کرنا چاہیے تھا، ہلاک اس لیے نہیں کرتا، ان میں تیری ذات جو موجود ہے۔ آگے چلنے سے پہلے ایک اور عقیدے پہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے نیک عمل کی وجہ سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے بھی عذاب ٹل جاتا ہے۔ بعض بندے کہتے ہیں کہ نہیں نیک عمل کی وجہ سے توجہ عذاب ٹلتا ہے، دلیل یہ ہے حدیث غار موجود ہے، 3 آدمی سفر میں تھے، وہ غار میں گئے، چٹان منہ پہ گری، اس نے غار کے منہ کو بند کر دیا، یہ دھکا دے کے باہر آنا چاہتے ہیں نہیں آ سکتے، چٹان وزنی ہے۔ ان میں ایک بندہ کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میرے پاس ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا، ایک دن وہ چلا گیا، میں نے اس کی مزدوری سے بکری خریدی ہے، اس کو ریبڑ میں لگا دیا، بکریاں بڑھتی رہی، ریبڑ بڑھتا رہا، کچھ عرصے بعد وہ آیا، وہ آکے کہنے لگا میری مزدوری دو، میں نے کہا یہ ریبڑ تیرا ہے، اس نے کہا بھئی مذاق نہ کرو میری مزدوری دو، میں نے کہا یہ تیری مزدوری سے میں نے تجارت کی ہے، یہ مال سارا تیرا ہے، اللہ وہ تیری ذات کے لیے تھا، تیری رضا کے لیے تھا، تو پھر چٹان ہٹا دے، کچھ چٹان ہٹی ہے مگر اتنی نہیں ہٹی یہ تینوں باہر نکل جائیں۔ دوسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میں روزانہ بکریاں لے کے چرانے کے لیے جاتا، شام واپس آتا، پہلے دودھ امی جان کو دیتا پھر میں اولاد کو دیتا، ایک رات میں آیا میری ماں سوئی پڑی تھی، میں اس کے سرانے دودھ لے کے کھڑا رہا، اولاد مانگتی رہی، میں نے دودھ نہیں دیا، صبح ماں نے کروٹ بدلی اٹھی تو پوچھا بیٹا دودھ، میں نے دودھ پیش کیا تو میں اس کے بعد اولاد کو دیا، اگر میں پوری رات ماں کے سرانے تیری ذات کے لیے کھڑا رہا میرا عمل قبول ہے، چٹان ہٹا دے، کچھ ہٹ گئی، اتنی نہیں کہ تینوں باہر نکلے۔ تیسرا کہنے لگا اللہ تیرے علم میں ہے میرے چچا کی بیٹی تھی اس پر میرا دل بے ایمان ہوا، میں نے خواہش کا تقاضا کیا، مجھے وہ کہنے لگی میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتی، میں تقاضا رکھتا رہا، ایک دن اس نے مجھے کہا اگر اتنے پیسے دو میں تمہاری خواہش کو پورا کر دوں گی، میں نے وہ پیسے دے دیے گناہ کرنے کے لیے، اس کے پاس بیٹھ گیا، وہ مجھے کہنے لگی کچھ حیا کر، میرے پیٹ کا مسئلہ ہے، میری اولاد کی غربت فاقے کا مسئلہ ہے، میں جرم اس لیے کرتی ہوں، میں تیار نہیں ہوں، میں وہیں سے اٹھا تیرے خوف کی وجہ سے، اگر یہ گناہ چھوڑنا تیری ذات کے لیے تھا، چٹان ہٹا دے، چٹان ہٹی، وہ تینوں نکل آئے۔ مولوی صاحب کہنے لگے دیکھو نیک عمل کی وجہ سے چٹان ہٹ گئی ہے، میں نے کہا تو نے حدیث تو دیکھی ہے، تو نے قرآن نہیں دیکھا، جو بند والے حدیث بھی دیکھتے ہیں قرآن بھی دیکھتے ہیں، ہم نے حدیث میں دیکھا نیک عمل کی وجہ سے چٹان ہٹی ہے، ہم نے قرآن دیکھا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، پیغمبر کی ذات کی وجہ سے پتھروں کا عذاب ہٹا ہے۔
ایک عمل کی وجہ سے عذاب ٹل سکتا ہے تو پیغمبر کی ذات کی وجہ سے بھی عذاب ٹل سکتا ہے. تو نے صرف نبوت کا فرمان دیکھا ہے, دیوبند والوں نے نبی پہ اترنے والا قرآن بھی دیکھا ہے. میں ایک بات بڑی معذرت سے کہتا ہوں, ہم نے کبھی دیوبندیت کا پرچار نہیں کیا, دیوبندیت کے نظریے کو دلیل سے بیان نہیں کیا, اس لیے تو لوگ کبھی تجھے عاشق پیغمبر نہیں مانتے, گستاخ پیغمبر کا طعنہ دیتے ہیں. خدا کی قسم اگر دیوبندیت کو تو کھول کے بیان کر دیتا کہ تیرے قدموں میں آ جاتا, کبھی تجھے گستاخ پیغمبر نہ کہتا. خیر میں کہنے لگا تھا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ, میری دلیل پہ توجہ رکھنا. ان کا جرم یہ تھا انہیں ہلاک کر دیا جاتا, ہلاک کیوں نہیں کیا؟ میرا مصطفیٰ ان میں آپ جو ہے, توجہ رکھنا, ان میں آپ جو ہے. اب آپ سوال کریں گے میں جواب دوں گا, سوال بھی آپ کی طرف سے میں کروں گا, جواب بھی میں خود دوں گا تاکہ تمہیں پوری بات سمجھ آئے. آپ کہہ سکتے ہیں جب نبی مکہ میں تھے تو ان میں موجود تھے, جب حضور مکہ سے مدینہ چلے گئے اب تو ان میں نہیں ہے, اب تو عذاب آ جانا چاہیے نا, اب ان میں جو نہیں ہے. میں جواب دوں گا انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ اہل عرب میں ہے, مکہ بھی اہل عرب ہے, مدینہ اہل عرب ہے. آپ پھر سوال کرتے گے حضور مدینہ سے تبوک چلے گئے ہیں, اب تو عذاب آ جانا چاہیے, اب تو عربوں میں نہیں ہے, باہر چلے گئے ہیں. میں پھر جواب دوں گا انت فیہم سے مراد یہ ہے جب تک آپ زمین والوں میں ہیں میں ہلاک نہیں کروں گا. آپ پھر سوال کریں گے حضور عرش پہ چلے گئے ہیں اب تو زمین والوں میں نہیں ہے, اب تو ہلاک ہو جانا چاہیے نا. میں پھر جواب دوں گا انت فیہم کا معنی یہ ہے جب تک آپ دنیا میں ہے خدا انہیں ہلاک نہیں کریں گے. آپ پھر سوال کر دیں گے جب حضور دنیا کو چھوڑ کے برزخ قبر میں جا چکے ہیں اب تو ہلاک کر دینا چاہیے نا, اب ہلاک کیوں نہیں کیا؟ اب تو مکہ میں نہیں ہے, مدینہ میں نہیں ہے, فرش پہ نہیں ہے, عرش پہ نہیں ہے, جہان بدل گیا, اب تو ہلاک کر دینا چاہیے نا. اب بھی ہلاک کیوں نہیں کیا؟ مفتی محمد شفیع نور اللہ مرتدہ نے بڑی عجیب بات لکھی ہے, فرمانے لگے ضابطہ خدا بندی یہ ہے اللہ جب گناہوں کی وجہ سے نبی کی امت کو ہلاک کرنے کا فیصلہ فرما لے تو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک نبی, توجہ رکھنا, جب تک نبی اپنے دائرہ نبوت میں ہو, نبی اپنے ایریے میں ہو. اللہ ہلاک تب کرتے ہیں جب نبی کو جگہ سے نکال لیں, یہ جس دائرے کا نبی ہے وہ دائرے سے نکالیں پھر دائرے والوں کو ہلاک کرتے ہیں. اللہ نبی کے وجود کا اتنا حیا کرتے ہیں جب نبی دائرہ نبوت میں ہو, اس دائرے میں رہتے ہوئے کوئی کتنا جرم بھی کرے خدا مجمون ہلاک نہیں کرتے, نبی کو وہاں سے نکال لیتے ہیں پھر امت کو ہلاک کرتے ہیں. حضرت نوح کی قوم کو ہلاک کیا جب یہاں سے نکالا ہے جودی پہاڑ تک لے گئے ہیں. حضرت موسیٰ کی قوم کو ہلاک کیا ہے جب ان کو یہاں سے نکالا مصر سے شام پہنچا دیا ہے. حضرت شعیب کی قوم کو ہلاک کیا, انہیں مدائن سے نکالا باہر لے گئے ہیں. حضرت لوط کی قوم کو ہلاک کیا, انہیں صدوم سے نکالا باہر لے گئے ہیں. میرے محمد کی قوم کو خدا ہلاک تب کرتے جب نبی دائرہ نبوت سے خدا نکال لیتے, ہلاک تب کرنا تھا لیکن ان کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے. حضرت لوط کا دائرہ بستی صدوم ہے, حضرت شعیب کا دائرہ یہ قوم بستی مدائن ہے, حضرت موسیٰ کا دائرہ یہ قوم مصر شہر مصر ہے. میرے محمد کا دائرہ اتنا وسیع ہے, اگر یہ مکہ کا ہے ہلاک نہیں کیا, مدینہ میں ہلاک نہیں کیا, بچا یہ ہے میرا مصطفیٰ مکہ کا نبی ہے انت فیہم, مدینہ کا نبی ہے انت فیہم, تبوک کا نبی ہے انت فیہم, زمین کا نبی ہے انت فیہم, عرش کا نبی ہے انت فیہم, فرش کا نبی ہے انت فیہم, یہاں کا نبی ہے انت فیہم, وہاں کا نبی ہے انت فیہم. میرے مصطفیٰ کا دائرہ نبوت اتنا وسیع ہے, نہ اس دائرے سے نکلنا ہے نہ قوم نے مجموعی طور پہ ہلاک ہونا ہے. دائرہ نبوت کتنا وسیع ہے, توجہ, دائرہ نبوت حضور کا کتنا وسیع ہے. حضور مکہ کے نبی, توجہ, مدینہ کے نبی, فرش کے نبی, عرش کے نبی, یہاں کے نبی, وہاں کے نبی.
اس دائرے سے نکلیں گے تو قوم ہلاک ہوگی نا، نہ نکلنا ہے نہ قوم نے ہلاک ہونا ہے۔ توجہ، میں اگلی بات کہتا ہوں، ہماری عادت، ہم ادھوری بات نہیں کرتے، ہم سوال چھوڑ کے نہیں جاتے، میں بات وہاں تک پہنچا دیتا ہوں جہاں کبھی نقطے اور اشکال کی گنجائش نہیں رہتی۔ ذرا اگلی بات بھی دیکھنا، توجہ، مفتی محمد شفیع مفتی اعظم پاکستان اسی آیت کے تحت تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں، توجہ رکھنا، نبی جہاں کا نبی ہو، نبی وہاں میں زندہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا نبی جہاں کا نبی ہو وہاں زندہ نہ ہو۔ نبی مکہ کے نبی مکہ میں زندہ، مدینہ کے نبی مدینہ میں زندہ، فرش کے نبی فرش پہ زندہ، عرش کے نبی عرش پہ زندہ، یہاں کے نبی یہاں پہ زندہ، وہاں کے نبی وہاں بھی زندہ۔ حضور یہاں بھی زندہ، حضور وہاں بھی زندہ، یہاں کے بھی نبی ہیں وہاں کے بھی نبی۔ حیات النبی ختم نبوت پہ اتنا جوڑ ہے، یقین کریں کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ میں کبھی بلوچستان کے سفر پہ تھا، وہاں چونکہ ماحول جمعیت کا اور دوسرا ہے، میں نے ان سے کہا کہ بات سمجھو، توجہ رکھنا، میں نے کہا بات سمجھو، جب یہ مماتیت کا فتنہ اٹھا، ان کے خطاب کتاب لکھنے کے لیے عالمی اتحاد اہل سنت نے اجلاس نہیں بلایا، جمعیت علماء اسلام کے مفتی محمود نے بلایا ہے۔ میں نے کہا جب سب سے پہلے مناظرے کا چیلنج ہوا، یہ قبول عالمی اتحاد اہل سنت نے نہیں کیا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے کیا ہے۔ مناظرے کی جگہ سرگودانی طے ہوئی، مناظرے کا سکھر سندھ طے ہوئی ہے۔ میں نے کہا ہمیں کیوں گالیاں دیتے ہو، مناظرہ انہوں نے قبول کیا ہے، کتاب جمعیت نے لکھوائی ہے، میرا جرم صرف یہ ہے کہ جو مفتی محمود نے کتاب لکھوائی تسکین الصدور میں نے بیان کی ہے، جو عالمی مجلس نے مناظرہ قبول کیا میں نے اس کی پوری کارگزاری بیان کی ہے۔ بات تو دوری ہونی چاہیے، یہ پوری ہونی چاہیے۔ میں نے 2 لفظ بیان کرنے تھے، میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں۔ میں نے عنوان کیا دیا، عطا اور بقا، رکھ لیں گے نا، عطا اور بقا۔ خلاصہ بیان کیا ہے، کائنات کی وجود کی عطا مصطفیٰ کا صدقہ ہے، کائنات کے وجود کی بقا یہ بھی مصطفیٰ کا صدقہ ہے۔ ہمیں ملا بھی حضور کی وجہ سے ہے، ہم بچے بھی حضور کی وجہ سے ہیں۔ سرگودا کے ختم نبوت کے پروانوں مجھے بتاؤ، جب سب کچھ حضور کی وجہ سے ملا ہے، 5 بچے حضور کی وجہ سے، ان میں ایک حضور پہ لگ جائے تو کیا ہے؟ یہ سارے لگ جائے تو پھر بھی کچھ نہیں، ایک لگ جائے تو کیا ہے؟ ہمیں جو سارا پیسہ ملا حضور کی وجہ سے، ان میں کچھ خاتم النبیین اسپتال پہ لگ جائے تو کیا ہے؟ لگ جائے تو کیا ہے؟ جھجک کس بات کی ہے؟ میں کہتا ہوں یہ تو اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، بابا طوفانی کو جزائے خیر دے، ان کی اس ٹیم کو خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ان نے چناب نگر کے مقابلے میں ہمیں ہسپتال دیا ہے، یہ ہمارا اعزاز ہے، ہمیں اس پہ فخر کرنا چاہیے، ہمیں جلنا نہیں چاہیے، فخر کرنا چاہیے۔ اور الحمدللہ میں تو پورے ملک میں کہتا ہوں بھئی ہمیں اعزاز ہے ہمارے شہر کا اسپتال چناب نگر کے مقابلے میں۔ ہم کچھ نہ کر سکے، قیامت کو یہ تو کہیں گے نا اللہ مال حق کے ساتھ دیتے تھے، ہم نے ان کا ہمیشہ ساتھ دیا ہے، ہم ان کے ساتھ چلے ہیں۔ آپ بھی نیت کرو ہم ختم نبوت کے ساتھ جئیں گے، ختم نبوت کے ساتھ مریں گے انشاءاللہ۔ ہمارا جینا بھی ان کے ساتھ ہے، ہمارا مرنا بھی۔ میں بابا جی کے ساتھ نہیں کہہ رہا، گل سمجھ آئی؟ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اس پہ ایک لطیفہ یاد آیا۔ یہ آزاد کشمیر میں ایک جگہ ہے کوٹلی، اس کے ساتھ ایک مجاہدین کا کیمپ تھا۔ اس دور میں جب میری جہادی زندگی تھی، اس میں ایک بابا جی آگے جو بوڑھے تھے، تو وہ کہتے ہیں میں نے تو آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ اب بڑے شوق سے کہنے لگے میرا مرنا بھی تواڈے نال، میرا جینا بھی تواڈے نال، میرا مرنا بھی تمہارے ساتھ، میرا جینا بھی تمہارے ساتھ۔ ایک مجاہد تھا، بڑا ظریف الطبع تھا، اس کے مزاج میں ہنسی کھیلی شغل پن مزاج میں بہت تھا۔ اس نے کہا بابا ہے دیکھ ادھر ہو جینا ساڑھے نال تے مرنا اپنا اپنا، جینا اکٹھا مرنا اپنا اپنا۔ تو تے 5 دن بعد کہنا میں مرن لگا، اسی تے تیرے نال مرن تو رہے نا۔ میں یہ مذاق میں کہہ رہا ہوں، بابا طوفانی کے اللہ عمر میں برکت دے، اللہ ان کو صحت کاملہ دے۔ انہیں آج بھی آنا تھا، شاید بیماری کی وجہ سے تشریف نہیں لا سکے۔ آپ دعا کریں اللہ ان کا سایہ شفقت ہمارے سر پہ قائم رکھے۔ حضرت استاد جی مولانا عبدالجبار صاحب تشریف فرما ہے، مولانا طوفانی صاحب ہیں، ہمارے دیگر جتنے اکابر ہیں، ان کا وجود خدا کی قسم ہمارے اوپر خدا کا احسان ہے۔ اس وجود کی قدر کریں۔ ہم ہمیشہ سوچتے ہیں کہ خطیب کون ہے، خطیب نے یہ دیکھا کرے خطیب کے پیچھے طاقت کون سی ہے۔
ہم ہمیشہ خطیبوں کی طاقت نہ دیکھیں، یہ خطیب بھی کسی طاقت کی بنیاد پہ بولتا ہے، ویسے نہیں بولتا۔ ہمارے اکابر کا جب دست شفقت ہونا، رات میرا میاں والی بیان تھا، حیات الانبیاء کانفرنس تھی، آپ نے بھی ابھی تقریر سنی ہے نا، آپ اس آیت میں 20 تقریریں سنیں، آپ کو پھر اندازہ ہوگا یہ علوم کتنے پیارے ہیں۔ وہاں ایک بہت بڑے شیخ الحدیث تشریف لائے، مرش عمر بھی بڑے تھے، علم میں بڑے تھے۔ مجھے کہنے لگے مولانا میں ایک بات بہت تعجب کرتا ہوں، آج ایک آیت پہ 1.5 گھنٹہ تو نے تقریر کی ہے، اس آیت پر ہم نے کتنے تفسیریں پڑھی ہیں، لیکن تیری گفتگو میں اتنے علوم آتے ہیں، میں سن کے حیران ہوتا ہوں کہ بولتا کیسے ہے۔ میں نے کہا ایک مشن کا درد ہے، ایک ہمارے اکابر کی سرپرستی، محنت بھی کریں درد کے ساتھ اور اکابر کے ساتھ چلے، پھر دیکھیں خدا کی مدد کیسے آتی ہے۔ آج ہمارے یہاں مرکز اہل سنت والجماعت وہاں 87 جنوبی میں اجلاس تھا، ہمارے جماعتی ذمہ دار، میں آخری بات کہتا ہوں، میں نے اپنے تمام ذمہ داران سے کہا، میں نے کہا بھی اکابر کا مسلک، اکابر کا منہج دونوں تھام کے رکھیں۔ مسلک کا معنی عقائد پلس مسائل، منہج کا معنی اکابر کا مزاج، توجہ رکھنا، اکابر کا مزاج۔ میں نے کہا فائدہ کیا ہوگا جب مسلک بھی اکابر کا ہوگا نا اور مزاج بھی اکابر کا ہوگا، تو پھر مدد وہ ہوگی جو اللہ کی اکابر کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا گاڑی بھی اچھی ہو نا، توجہ، گاڑی بھی اچھی ہو، مسلک اور روڈ بھی اچھا ہو، منہج، تو پھر گاڑی کی رفتار بڑھتی ہے۔ گاڑی زبردست ہو، روڈ گندا ہو، تو گاڑی پھر دوڑ تو نہیں سکتی نا۔ اس لیے مسلک بھی اچھا ہو، منہج بھی اچھا ہو، پھر رفتار بدل جاتی ہے۔ دعا کریں اللہ میں اپنے اکابر کے مسلک کا وارث بھی بنائے، منہج کا وارث بھی بنائے۔ نہ ہم نے اپنے اکابر کا مسلک چھوڑنا ہے، نہ ہم اپنے اکابر کا مزاج چھوڑنا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔